بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے یہ تیسری تمرین ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 تمرینیں دیکھ چکے ہیں۔ تیسری تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں، یعنی جو الفاظ اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے، معرفہ اور نکرہ کا خیال کرتے ہوئے۔ یعنی جو لفظ یہاں معرفہ لکھا ہوا ہے اس کو عربی میں بھی معرفہ لکھنا ہے، اور جو نکرہ ہے یعنی جن کے سامنے کوئی ایک یا کچھ ہے اس کا ترجمہ نکرہ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ اور معانی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چاند۔ چاند کے لیے القمر آتا ہے، یہ واحد ہے، جمع اس کی اقمار آتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ستارہ، اس کے لیے النجم آئے گا اور جمع اس کی نجوم آئے گی۔ تیسرا لفظ ہے سورج، الشمس واحد ہے، جمع اس کی شموس آتی ہے۔ چوتھا لفظ ہے آسمان، اس کے لیے السماء واحد ہے، جمع اس کی سماوات ہے۔ پانچواں لفظ ہے زمین۔ زمین کے لیے الارض واحد ہے، جمع اس کی ارضون آتی ہے۔ چھٹا لفظ ہے بادل۔ بادل کے لیے السحاب آتا ہے، جمع اس کی سحب ہے۔ ساتواں لفظ ہے ہوا۔ واحد اس کا الہواء آتا ہے، جمع اس کی اہویۃ آتی ہے۔ آٹھواں لفظ ہے دریا، اس کے لیے البحر دریا اس کے لیے النہر آئے گا، جمع اس کی انہار آئے گی۔ نواں لفظ ہے پہاڑ، اس کے لیے الجبل واحد ہے، جمع اس کی جبال آتی ہے۔ 10واں لفظ ہے جنگل، واحد اس کا الغابۃ آئے گا، جمع اس کی غابات آتی ہے۔ 11واں لفظ ہے آگ، اس کے لیے النار واحد ہے، جمع اس کی النیران آتی ہے۔ 12واں لفظ ہے پانی، اس کے لیے الماء اور جمع اس کی میاہ آتی ہے۔ 13واں لفظ ہے دھواں، واحد اس کا الدخان اور جمع ادخنۃ آتی ہے۔ 14واں لفظ روشنی اور تاریکی۔ روشنی کے لیے النور، جمع اس کی انوار آتی ہے، اور تاریکی کے لیے الظلمۃ، جمع اس کی ظلمات آتی ہے۔ 15واں لفظ ہے بارش اور شبنم۔ بارش کے لیے المطر، جمع اس کی امطار آتی ہے، اور شبنم کے لیے الندی واحد ہے، جمع اس کی انداء آتی ہے۔ 16واں لفظ ہے میز۔ میز کے لیے طاولۃ واحد ہے، جمع اس کی طاولات ہے۔ 17واں لفظ ہے تیپائی۔ تیپائی کے لیے منضدۃ واحد ہے، جمع اس کی مناضد ہے۔ 18واں لفظ ہے کرسی۔ الکرسی واحد، جمع اس کی کراسی آئے گی۔ 19واں لفظ ہے ڈیسک۔ ڈیسک کے لیے قمطر کا لفظ ہے، جمع اس کی قماطر، طا سے قماطر۔ 20واں لفظ ہے جاذب۔ جاذب کے معنی ہوتے ہیں چوسنے والا، کھینچنے والا، جیسے پانی کو جذب کر لیتا ہے اس کو جاذب کہتے ہیں۔ اس کے لیے الجاذب آئے گا، یا النشاف بھی آ سکتا ہے۔ 21واں لفظ ہے قمیص۔ واحد قمیص، جمع اقمصۃ، اور دوسری جمع اس کی قمصان آتی ہے۔
22واں لفظ ہے رومال، اس کے لیے مندیل، جمع اس کی منادل۔ 23واں لفظ ہے تولیہ، اس کے لیے منشفۃ اور جمع مناشف ہوگا۔ 24واں لفظ ہے جوتا، جوتا کے لیے النعل جمع نعال آتی ہے۔ 25واں لفظ ہے ٹوپی، ٹوپی کے لیے قلنسوۃ اور جمع اس کی قلانس آئے گا۔ 26واں لفظ ہے پائجامہ، اس کے لیے السروال واحد اور جمع سراویل۔ 27واں لفظ ہے تکیہ، اس کے لیے وسادۃ آتا ہے جمع وسائد۔ اور 28واں لفظ ہے چادر، اس کے لیے الرداء جمع اردیۃ آتی ہے۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے چاند، چونکہ اس کے پہلے کوئی یا ایک نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ معرفہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ترجمہ بھی معرفہ سے کرنا پڑے گا، یعنی الف لام لگا کر ترجمہ کرنا پڑے گا اور بولیں گے القمر۔ اسی طرح ستارہ سے پہلے بھی کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی ہم الف لام لگا کر معرفہ سے ترجمہ کریں گے اور بولیں گے النجم۔ اسی طرح سورج یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے بولیں گے الشمس۔ اسی طرح آسمان سے پہلے بھی کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے بولیں گے السماء۔ اسی طرح زمین، اس لیے بولیں گے الارض۔ اسی طرح بادل سے پہلے بھی نہیں ہے، اس لیے بولیں گے السحاب۔ اسی طرح ہوا سے پہلے بھی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ معرفہ ہے، اس لیے ترجمہ بھی معرفہ سے الف لام لگا کر الہواء کریں گے۔ 8واں لفظ ہے دریا، یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے النہر بولیں گے۔ 9واں لفظ ہے پہاڑ، یہ اس سے پہلے بھی کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم الجبل سے ترجمہ کریں گے۔ جنگل کے لیے الغابۃ، آگ کے لیے النار، پانی کا ترجمہ الماء، دھواں یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے بولیں گے الدخان۔ روشنی اور تاریکی دونوں لفظ معرفہ ہیں، ملا کر ہم بولیں گے النور والظلمۃ، النور والظلمۃ۔ پھر ہے بارش اور شبنم، یہ دونوں بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چند ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے بولیں گے المطر والندى۔ آگے والا لفظ میز، اس کے لیے یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی یا ایک نہیں ہے، اس لیے بولیں گے الطاولۃ۔ اس کے بعد ایک تیپائی، دیکھیے یہاں تیپائی سے پہلے ایک ہے، اس لیے بولیں گے منضدۃ، نکرہ سے، یعنی اس سے پہلے الف لام نہیں لگانا ہے۔ اس کے بعد کوئی کرسی، دیکھیے کرسی سے پہلے بھی کوئی کا لفظ ہے، معلوم ہوا کہ یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی نکرہ سے یعنی الف لام لگائے بغیر کرسیٌ کریں گے۔ 19واں لفظ ایک ڈیسک، یہاں بھی ایک کا لفظ ہے، معلوم ہوا وہ نکرہ ہے، اس لیے ترجمہ قمطر سے کریں گے۔ 20واں لفظ جاذب، اب یہاں دیکھیے یہ لفظ معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ معرفہ سے الجاذب کریں گے۔ 21واں لفظ قمیص، اس سے پہلے بھی کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے الف لام لگا کر القمیص کریں گے۔ ایک رومال، یہاں رومال سے پہلے ایک لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ نکرہ ہے، اس لیے ترجمہ مندیل سے کریں گے۔ 23واں لفظ ہے کوئی تولیہ، تولیہ سے پہلے کوئی کا لفظ لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ نکرہ ہے، اس لیے ترجمہ منشفۃ، نکرہ سے الف لام لگائے بغیر کریں گے۔ 24واں لفظ ہے جوتا، یہاں جوتا سے پہلے کوئی یا ایک کا لفظ نہیں لگا ہوا ہے،
اس لیے ہم اس کا ترجمہ الف لام لگا کر النعل کریں گے۔ اس کے بعد 25واں لفظ ہے ایک ٹوپی۔ ٹوپی سے پہلے ایک لگا ہوا ہے، اس لیے یہ نکیرہ ہے، ترجمہ بھی ہم نکیرہ سے کریں گے، قلنسوۃ۔ پھر 26واں لفظ ہے پائجامہ۔ اس سے پہلے کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم معرفہ سے یعنی الف لام لگا کر کریں گے اور بولیں گے السروال۔ تکیہ یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی یا ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم الف لام لگا کر الوسادۃ بولیں گے۔ اور آخری لفظ ہے چادر۔ اس سے پہلے بھی کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم بولیں گے الف لام لگا کر الرداء۔ یہ تھی تیسری تمرین۔ امید ہے کہ آگے آنے والے سبق سے پہلے آپ چوتھی تمرین تیار کر کے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔